السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ اور آیت نمبر 4 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ جو 4 قسمیں تھیں جن کے ساتھ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کہا، حکم دیا کہ ان لوگوں کو فتح کے بعد اب ان لوگوں کو یہاں مکہ میں مطلب حدود حرم میں نہیں رہنا، ان 4 قسموں کے لیے جو جو احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اگر وہ معاہدے والے لوگ ہیں تو ان کے معاہدے کی پاسداری کی جائے گی اگر وہ آپ کا معاہدہ نہ توڑیں تو، اور اگر کچھ وہ لوگ ہیں جو توبہ کر کے اصلاح کر کے اپنے آپ کے دین میں داخل ہونا چاہیں ان کو موقع دیا جائے گا، اور ان کو مشرکین میں سے اگر کہ تم سے پناہ مانگے گا اس کو بھی پناہ دی جائے گی یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی اس کے کان میں اللہ کے کلام کی آواز پڑ جائے اور وہ فیصلہ کر لے بغیر کسی دباؤ کے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ پاک نے ساری بتائیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابھی تک قرآن کا پیغام نہیں سنا تھا، دوسروں کی باتوں میں آ کے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے سب کے بارے میں الگ الگ احکام دے دیے۔ آگے آیت نمبر 7 ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں نے تم سے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، فمستقاموا تو لکم فاستقیموا لہم، اگر وہ تمہارے ساتھ معاہدے میں سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
یعنی مشرکین جو ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور ہر لحاظ سے حدود کو توڑا ہے، تو ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں ان سے جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک شک یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی فریقین میں، لیکن ان لوگوں نے 2 سال کے بعد ہی معاہدہ توڑ دیا۔ 6 ہجری میں معاہدہ ہوا اور 8 میں انہوں نے توڑ دیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیسے معاہدے کی پاسداری ہو سکتی ہے؟ بہرحال اگر یہ سیدھے رہتے ہیں، جو لوگ بھی آپ کے ساتھ معاہدے میں سیدھے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ سیدھے رہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے ہیں کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں وہ کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اب آپس میں یہ سارے رشتہ دار تھے، آپس میں خاندان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے دشمنی پڑ گئی نا، کچھ مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، تم پر ظلم و ستم کرتے رہے، تو یہ کیسے معاہدے کو پورا کر سکتے ہیں؟ یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبہم، اپنی زبانی باتوں سے یہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے نا ان کی زبانی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت لینی پسند کی ہے، یعنی تھوڑی قیمت خرید لی ہے۔ فصدوا عن سبیلہ، تو وہ یہ اللہ کی راستوں سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اسلام لانے سے۔ آپ نے سیرت کی کلاس میں کئی واقعات سنے کہ اس میں کتنے کس کس طریقے سے یہ لوگوں کو روکا کرتے تھے، تو اللہ پاک یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی مومن کے معاملے میں یہ کسی رشتہ داری کا یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ حد سے بڑھ چکے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے پھر بھی کھلا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر دیں تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والی قوم کے لیے تفصیل سے ہر بات، ہر نشانی بتاتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ انہوں نے توڑ ڈالی اپنی قسمیں ان کے عہد کے بعد، یعنی جو عہد ہوتا ہے وہ ایک طرح سے پختہ عہد جو ہوتا ہے وہ قسم کے برابر ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسمیں بھی توڑ ڈالی۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانا زنی کرتے رہے، یعنی تمہارے دین کو تانے دیتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا ائمۃ الکفر، تو یہ ائمہ جو ہیں یہ سردار ہیں کفر کے، ان سے لڑو۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کا وہ کوئی نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے ان کی، یعنی ان کے ایمان قسمیں یا جو قول و قرار ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی پاسداری نہیں کرتے۔ لعلہم ینتہون، تو اب ان سے لڑنا ہے، جنگ کریں ان سے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم اپنے قسموں کو۔ وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام قول و قرار توڑ دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالنے کے ارادے کر لیے۔ وہم بدؤکم اول مرہ، اور ایسے ہی انہوں نے شروع کیا، آغاز کیا پہلی بار، یعنی تمہیں چھیڑنے میں، تمہیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے میں یا لڑائی کرنے میں آغاز انہوں نے کیا۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، جنگ کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ذریعے سے، تمہارے ہاتھوں سے۔ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ، اور اللہ انہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان کے خلاف۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے گا، یعنی جب انسان مومن جو ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا ہے، تو مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ،
اور ان کے دلوں میں آپ کے دلوں میں جو کڑن تھی، جلن تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے۔ طاہر اپنا مائک بند کر لیجئے۔ سورہ توبہ چل رہی ہے اور آیت نمبر ہے 16۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، تم نے کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا، کوئی قربانی تم سے نہیں لی جائے گی، کوئی آزمائش نہیں تم پر آئے گی؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، کون جہاد کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے مومنوں کے سوا کسی اور کو، کوئی مومن جو ہیں وہ کسی اور کو رازدار نہیں بناتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے لائق نہیں ہے، یعنی مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ یہ خود گواہ ہیں اپنے کفر پر، اولئک حبطت اعمالہم، یہ ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ مشرکین جو تھے اپنے خانہ کعبہ کے متولی تھے اور محافظ تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم پاسبان ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی مسجد ہے، تو کوئی بھی مشرک جو ہے اللہ کی مسجدوں کا اہل نہیں ہو سکتا، یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ اس لیے جو بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے نا، یہ پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا، جو بھی ان کے اچھے اعمال ہیں، وہ ان کے کفر کی وجہ سے سارے کے سارے ضائع ہو گئے، تو آگے ٹھکانہ ان کا آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کی آباد کاری تو وہ لوگ کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، ولم یخشا، اور وہ کسی سے بھی نہ ڈرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ممکن ہے کہ اگر یہ ایسا کر لیں تو ایسے لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ آیت نمبر 19، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے سمجھ لیا، بنا لیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی آباد کاری، کمن آمن باللہ والیوم الآخری، اس شخص کی طرح سے ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں عمل برابر نہیں، یعنی ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے صاف کہہ دیا کہ ایمان لانے والا بندہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نزدیک یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہیں، کافر لوگ اللہ کی مسجدوں کی حفاظت کریں، ایمان لائیں نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ جو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا پروردگار ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان وجنات لہم، اور اپنی رضامندی کی اور جنتوں کی، باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم، ان جنتوں میں ان کے لیے نعمتیں ہیں جو ہمیشہ قائم دائم رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی نعمتیں بھی ہمیشہ قائم رہیں گی اور لوگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ دو چیزوں کا ذکر الگ کیوں کیا؟ بعض اوقات انسان کے پاس نعمتیں ساری ہوتی ہیں لیکن وہ خود نہیں رہتا،
بڑی بڑی کوٹھیوں والے خود مر جاتے ہیں، تو کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں کون کون ان کو استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ بعض اوقات انسان ہوتا ہے لیکن اس پر نعمتیں نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا ہے کہ دونوں چیزیں وہاں ملیں گی اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہوں گی، اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر سے محبت کی ہے، یعنی تمہارے رشتہ دار ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، لیکن اب وہ کفر سے محبت کرتے ہیں، کفر کے ساتھ کافر ہیں، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو پس وہ لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے قبیلے، خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جن کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بڑی سخت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو دینی ہے، تو اگر کسی کو باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے، مال، دولت، گھر، تجارتیں، ساری چیزوں کو اللہ نے نام لے دیے جو کہ ہمیں محبوب ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ آیت ہمارے آج کے دور پہ اتنی صادق آتی ہے کہ ہمیں اپنے مفادات عزیز ہیں، ہمیں اپنی کرسیاں عزیز ہیں، ہمیں اپنے اقتدار عزیز ہیں، ہمیں اپنا سکون آرام عزیز ہے، اور ہم لوگوں نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ آیا ہوگا، آتا ہی ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمانوں کو۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری بہت سے مقامات پر، ویوم حنین، اور خاص طور پر حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہیں اپنی کثرت میں تعجب ہوا اور تو تمہیں پھر کوئی چیز کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، حالانکہ وہ وسیع تھی، اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم تو منہ پشت پھیر کر بھاگ گئے۔ یہاں پر غزوہ حنین کی طرف اشارہ ہے، یہ یوم حنین اللہ نے ذکر کیا نا، تو غزوہ حنین جو تھا نا وہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ حوازن، بنو حوازن، انہوں نے، ان کا جو سردار تھا نا مالک بن اوف، اس کی سرکردگی میں بنو حوازن والے جو تھے بڑا لشکر جمع کر رہے تھے، اور ان کی کئی شاخیں تھیں، یعنی یہ چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، بہت بڑا تھا، ان کی اتنی شاخیں تھیں، اور طائف کا ایک قبیلہ ثقیف وہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ یہ ثقیف والے، ثقفی قبیلے والے وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف میں بہت زیادہ دکھ دیا تھا، پتھر مارے تھے، زخمی کیا تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے نا یہ مل گئے تھے، اور انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر جمع کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے اپنا جاسوس بھیج کر خبر کی تصدیق فرمائی، معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، یہ لوگ بڑے جوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہیں۔ تو حوازن کی تعداد جو تھی نا، جو ان کے آئے تھے، یعنی لشکر جو جمع کر رہے تھے، تو اس کی تعداد حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 24,000 سے 28,000 تھی۔
اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہیں آئی تھی۔ بہرحال یہ لوگ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور آپ کے ساتھ 14,000 صحابہ تھے۔ 10,000 سے تو مکہ فتح جب کیا اس وقت تو 10,000 تھے۔ اب یہ 14,000 کیسے ہوئے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگ جو تھے جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے۔ 14,000 صحابہ پر آپ ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور حنین کی کا مقام جو ہے وہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ تو جو بنو حوازن کے جو لوگ تھے نا، یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، ان کے نشانے بڑے اچھے تھے، اور تیروں سے یہ پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے، اور پہاڑوں کے اوپر سے چھپ کے لشکروں پر تیروں کا یہ برسات کر دیتے، اور لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ جب وہاں پر آپ پہنچے تو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان تقریباً یہ 10 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کا نام ہے حنین، وادی حنین۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر 14,000 تھی، اس سے پہلے اتنی بڑی جمعیت پہلے مسلمانوں کی اکٹھی نہیں ہوئی تھی، تو مسلمانوں کو ہمیشہ تھوڑی تعداد ہوتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ فتح دیتے تھے۔ تو اب مسلمانوں نے جب اتنی زیادہ تعداد دیکھی، اتنا بڑا لشکر دیکھا 14,000، تو وہ اپنی کثرت پر انہیں تعجب ہوا۔ تعجب سے مطلب ہے کہ خوشی ہوئی، اس طرح کی خوشی کہ جیسے جس میں کہ تھوڑا فخر آتا ہو، انسان فخر کرے کہ ہاں آج تو میں بہت اچھا ہوں، یا آج تو میری تعداد بہت زیادہ ہے، آج تو ہم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے یہ جب تعجب تم نے کیا، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ پاک نے پہلے بھی مدد کی تھی، تو اب بھی مدد جو تھی وہ اللہ کی طرف سے آنی تھی۔ تعداد کی کثرت، اسلحے کی کثرت سے کبھی فتح نہیں ہوتی۔ تو مومنوں کا دھیان اللہ پر ہوتا ہے، ان کو اپنی کثرت کی تعداد جو تھی ان کو وہ سمجھے کہ یہ بھروسے کے لائق ہے، ہم تو آج فتح پا ہی لیں گے۔ تو کیا ہوا، اللہ پاک نے ان کو شروع میں وہ یہ جو بنو حوازن والے جو تھے انہوں نے جو تیروں کی برسات کی، تو یہ لوگ تو جہاں جہاں جس کا منہ اٹھا ادھر بھاگ گیا، بکھر گیا لشکر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ زمین وسیع تھی لیکن تمہیں جگہ نہیں مل رہی تھی چھپنے کے لیے، اور تم پشت پھیر کر بھاگ گئے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، تو پھر اللہ نے تم پر سکینت نازل کی، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنود لم تروها، اور تمہیں اللہ نے ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ یعنی مسلمانوں نے جب اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ جب مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن والوں نے ان پر اتنے تیر برسائے، اتنے زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اس وقت اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اپنے چند جانباز صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ یہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز دے کر بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، وہ ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر میں پھیل گئی جب انہوں نے آواز دی بھاگنے والوں کو کہ ادھر آؤ رسول اللہ کی طرف، یا عباد اللہ الی الرسول، رسول کی طرف آؤ۔ تو ان کی آواز جب پھیل گئی، اللہ پاک نے پھیلا دی بجلی کی طرح سے، تو جو لوگ میدان چھوڑ چکے تھے وہ نئے ولولے کے ساتھ واپس آئے، اور کچھ ہی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تمہارے دلوں پر، مومنوں کے دلوں پر، رسول پر سکینت نازل کر دی، امن، بے چینی، جو گھبراہٹ تم لوگوں کو ہوئی، بھاگ رہے تھے تم، وہ ساری دور کر دی، اور اللہ پاک نے اپنے لشکر بھی نازل کیے۔ تو کیا ہوا کہ حوازن کے 70 سردار مارے گئے۔ جب مسلمان دوبارہ جم کے لڑے تو مالک بن اوف جو تھا، ایک ان کا سردار تھا، وہ بھی مال و دولت وغیرہ چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور اس نے طائف کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ 6,000 افراد مسلمانوں نے قیدی بنائے، اور بڑی تعداد میں مویشی، اور اتنی چاندی، 4,000 اوقیہ چاندی جو تھی وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ نہیں، یہ امیر لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے۔ اس وقت پھر اللہ پاک یہ اپنی نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کس نے فتح دلائی؟ اللہ نے دلائی۔
ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء. تمہارا وہ جو بھاگنا تھا میدان چھوڑ کر، اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے بعد اس کے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، جب مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. جو اعلان کیا تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا 9 ہجری میں. تو حضرت علی کو یہ آیتیں دیں کہ یہ تم نے سنانی ہے. تو یہ بات سنائی انہوں نے کہ اس سال کے بعد مشرک جو ہے نا مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اور اگر تمہیں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو کہ یہ لوگ سارے مشرک جو ہیں یہاں سے جب نکال دیے جائیں گے تو ہم تجارت کس سے کریں گے، ہمارے یہاں پر کاروبار کیسے چلیں گے، اور یہ لوگ جو یہاں پر تجارتی سامان لاتے ہیں وہ ہم کہاں سے لائیں گے. تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تم خوف نہ کرو، اللہ تمہارے لیے اور اسباب پیدا کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ہم لوگ بھی اسی بات سے ڈرتے ہیں نا کہ تجارتی راستے بند ہو جائیں گے، معاشی پابندیاں لگ جائیں گی، اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی اگر ہم سپر پاور کے خلاف بولے. افغانستان کے معاملے میں ہمارا یہی رد عمل تھا کہ ہم نے اپنے علاقے بیس کے طور پر امریکہ کو اس لیے دے دیے کہ وہ ہم پر معاشی پابندیاں لگا دے گا اور ہمیں پتھر کے دور میں بھیج دے گا. تو ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اپنی زمین دی. ایسے ہی یہ زمینیں، یہ اڈے، یہ بیس مصر اور سعودی عرب، اردن، یہ سارے لوگ اسرائیل کو دے رہے ہیں. ورنہ امریکہ کی جو ایڈ ہے وہ اسرائیل تک کیسے پہنچے گی جب کوئی راستہ اس کو نہ دے. تو سارے راستے اسلامی ممالک سے گزرتے ہیں اور اسلامی ممالک دے رہے ہیں. سعودی عرب دے رہا ہے، اردن مصر دے رہے ہیں کہ لو بھائی آؤ لے جاؤ، یہاں سے طیارے بھر بھر کے لے جاؤ، تیل بھی لے جاؤ اور مارو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، خوب خون بہاؤ. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تو تمہیں غنی کر دے گا، لیکن تم اللہ کے لیے اٹھو تو صحیح. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، حکم دیا جا رہا ہے کہ قتل کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو اللہ نے چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، اللہ کے رسول نے جو حرام چیزیں ٹھہرائی ہیں یہ اس کو حرام نہیں جانتے. ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی عیسائی، یہ دونوں اس وقت ملے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. تو ان سے جنگ کرو. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ ذلیل ہو جائیں، خوار ہو جائیں اور تمہیں جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں، یعنی تمہارے متحد ہو جائیں، تمہارے متحد ہو کر تمہیں ٹیکس دے کر اپنی زندگی گزاریں. تو یہ اللہ کے تو یہ والے وعدے ہیں، اللہ پاک نے تو یہ والے سبق پڑھائے ہیں، یہ درس دیے ہیں. اور ہم لوگوں نے مسلمان امت نے یہ سارے اسباق چھوڑ دیے اور فلسطینیوں کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات آج پیدا ہوئے ہیں، نہیں، یہ حالات آج سے 1400 سال پہلے بھی تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو انہی چیزوں کا سامنا تھا، لیکن اللہ نے جو احکامات دیے، صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کیا، اللہ پاک نے اپنے سارے وعدے پورے کیے اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 24 لاکھ 22 لاکھ مربع میل تک لہرایا اور کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی تھی مسلمانوں کے آگے. جدھر مسلمانوں کا لشکر جاتا تھا ہمیشہ فتح ہو کر آتا تھا. ایک بھی شکست آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے دور تک آپ دیکھیں، سلطنت عثمانیہ تک آپ دیکھیں، کہیں آپ کو مسلمانوں کا لشکر پسپا ہوتا نظر نہیں آئے گا. اور بڑی بڑی جو انہونے کام تھے جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ ممکن ہو جائیں گے، اللہ پاک کی توفیق سے وہ بھی ممکن ہوئے. بس
کنیکشن نہیں رہا تھا. آیت نمبر 30 میں پڑھ رہی تھی. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. اور قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر، انا یوفکون، یہ کہاں اوندے بہکے جا رہی ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے یعنی اللہ کے بجائے اپنے احبار یہودی عالم و رہبان اور رہبان عیسائی درویش، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہ واحد، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اسی کے سوا. سبحانہ عما یشرکون، جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ تو اس بات کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہے. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار گزرے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا و دین الحق، ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ ناگوار گزرے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، بے شک یہ احبار یہودی عالم اور عیسائی راہب جو ہیں لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جو فرض زکوٰۃ ہے یہ اس کے لیے ہے. جو زکوٰۃ یا وہ عشر یا جو فرائض میں صدقات آتے ہیں جیسے صدقہ فطر ہو گیا، قربانی وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے لیے جو مال خرچ ہوتا ہے لوگ خرچ نہ کریں اور سونے چاندی جوڑ جوڑ کے رکھیں، اللہ فرماتے ہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اس دن یہ جو عذاب ان کو دیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کی جو یہ تھی نا زیورات، ان کو آگ میں تپایا جائے گا. فتکوا بہا جباہہم، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں. وجنوبہم، اور ان کے پہلو یعنی کروٹیں. وظہورہم، اور ان کے پشتیں، یعنی یہی سونا چاندی آگ میں تپا کے ان کو عذاب دیا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اب مزہ چکھو جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی تو اللہ کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے 12 مہینے بنا دیے. ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے ہیں. 4 حرمت والوں میں رجب، ذی-القعدہ، ذی-الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا دین ہے، میں نے تم کو جو دین دیا ہے یہی قائم رہنے والا سیدھا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ، بس تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں، یعنی یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں لڑائی نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، یہ لیکن مشرکین سے اس وقت تک لڑائی کرنی ہے جب اگر وہ تم سے لڑتے ہوں، یعنی جیسے انہوں نے حرمت والے مہینے کو توڑا
تو اور لڑائی تم سے کی تو پھر تم بھی پوری پوری ان سے لڑائی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ جو نسیء ہے، یہ نسیء کفر میں ایک مزید اضافہ ہے. اب نسیء کیا ہے؟ جیسے حرمت والے مہینے بتائے نا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو یہ جاہلیت میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جب جنگ کر رہے ہوتے تھے، مثلا جنگ کر رہے ہیں تو حرمت والا مہینہ آ گیا، تو انہوں نے کیا کرنا کہ حرمت والے مہینے کو استعمال کر لینا، جنگ میں روکنی نہیں جنگ، اور جنگ جاری رکھنا اور اس مہینے کو استعمال کر لینا، تو اس سے جو اگلا مہینہ آتا اس کو بطور حرمت استعمال کرتے کہ یہ ہم نے وہ اس کا کفارہ دے دیا کہ ہم نے حرمت والے مہینے کو توڑا تھا، اب اس کے کفارے میں ہم یہ والا مہینہ حرمت والا بنا لیتے ہیں. تو اس کو نسی کہتے، اپنے طور پر زیادتی کرتے کفر میں، یعنی ایک اور اضافہ جہالت میں کیا ہوا تھا. اور کبھی یہ ہوتا کہ کسی بھی مہینے کو حرمت توڑ دیتے اور اگلا سال آتا تو اس میں جا کے کہتے کہ یہ ہماری فلاں جو حرمت ہم نے توڑی تھی اب ہم اس مہینے میں یہ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی یہ آگے لے جاتے مہینوں کو، کبھی یہ پیچھے لے جاتے مہینوں کو. تو یہ نسی کی جو رسم تھی اللہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ نہ ہم اللہ نے نہیں مقرر کی، یہ تو خود ہی کفر میں اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یضل بہ الذین کفروا، یہ گمراہ ہو رہی ہے، گمراہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کافروں کو. یحلونہ آمن، ایک سال اس کو حلال کر لیتے ہیں، وہ یحرمونہ آمن، اور دوسرے سال اس کو حرام کر لیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، کیا کرتے ہیں کہ ان کی بس گنتی پوری کر لیتے ہیں کہ جو اللہ نے مہینے 4 حرمت والے رکھے ہیں تو بس ہم نے سال میں 4 مہینوں کو وہ گنتی پوری کر لے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اس کو یہ حلال کر لیتے ہیں. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال جو ہے ان کو اپنے اعمال جو ہے وہ مزین ہو گئے ان کے سامنے، انہیں اپنے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ ہی چپک گئے، بوجھل ہو گئے، یعنی تمہارے سے زمین میں چلا ہی نہیں گیا، جہاد کے لیے نکلا ہی نہیں گیا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے بدلے میں، آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، بس دنیا کا فائدہ تو دنیا کی زندگی تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے آخرت کے بدلے میں، الا قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہارے سے تمہیں بدل دے گا، یعنی کسی اور قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. تو یہ آیت سننے کے بعد بھی یہ مجاہدین جو ہیں حماس والے یہ آیتیں پڑھتے ہیں اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، امت مسلمان کو کیا ہو گیا کہ وہ زمین کے ساتھ بوجھل ہو کے لگ گئی ہے. تو یہ ساری آیتیں وہ سنا رہے ہیں اپنی تقریروں میں، امت مسلمہ کو خطاب کر کر کے بتا رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ عذاب دے گا دردناک. تو ان کے بعد اب ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے ان کی تباہی کے بعد دوسرے قوموں کا بھی نمبر آنے والا ہے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، کس کی؟ نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو ان کی مدد کر دی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اللہ پاک نے ان کو نکالا تھا کافروں کے نرغے سے، جب اللہ نے مکہ سے انہیں نکالا تھا، کافروں کے نرغے سے نکالا تھا، تو اللہ نے تو اس کی مدد کر دی ہے، تم نہیں کر رہے. ثانی اثنین، وہ 2 لوگ تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہ ان کا وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں تسلی دی تھی یہ کہہ کر کہ تم غم نہ کرو،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق اس وقت گھبرائے جب انہوں نے دیکھا کہ کافر لوگ انہیں تلاش کرتے کرتے غار سور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اور عین اس پتھر پر کھڑے ہو گئے جس پتھر کے نیچے یہ بیٹھے تھے۔ تو وہ کہنے لگے ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی تو یہ تو ہمیں پا لیں گے کیونکہ ہم ساتھ ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دی، انہیں چپ خاموش رہنے کو کہا اور کہا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کی نگاہیں ادھر ادھر چاروں طرف ڈھونڈتی رہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو نیچے دیکھنے کی جو تھی وہ اس کا خیال ہی نہیں ڈالا۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کی جو گھبراہٹ تھی اس کے لیے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر اپنا سکون، اپنی سکینت، طمانیت نازل کر دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اللہ نے ان کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ، اور اللہ پاک نے جو ان کا کلمہ تھا کافروں کا سفلا، اس کو نیچا کر دیا۔ کافر لوگ جو بات کوششیں کر رہے تھے اللہ نے ان کو پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر اگر آپ بول لفظ لے نا، کلمہ کا معنی بول لے، کہ اللہ نے کافروں کا بول جو تھا نیچا کر دیا اور مسلمانوں اللہ کا بول بالا ہو گیا، تو جیسے ہمارا محاورہ ہوتا ہے نا کہ بول بالا ہونا، تو یہ یہاں پر وہی مراد ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، آیت نمبر ہے 41۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جہاد کے لیے نکلو، نکل کھڑے ہو جہاد کے لیے۔ خفافن، چاہے تم ہلکے ہو، یا بوجھل ہو، یعنی تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا ہے یا کم ہے، سواری ہے نہیں ہے، تب بھی نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب ہم اپنی جانوں سے تو جہاد نہیں کر رہے، تو چلے ہم اپنے مالوں سے ہی کر لیں۔ اللہ نے دونوں کا حکم دیا، اپنے مال بھی قربان کرو اللہ کی راہ میں اور جانیں بھی قربان کرو۔ تو ہم لوگ مال تو دے ہی سکتے ہیں، دو مال کے لیے اللہ کی راہ میں دیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا یا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ لوگ جو تھے نا، منافق لوگ، تمہارے ساتھ نکلتے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن اب تو یہ فاصلہ کٹھن کا، دور کا فاصلہ ان کے لیے کٹھن ہو گیا۔ یہ ہے غزوہ تبوک کی طرف اشارہ۔ غزوہ تبوک کے بارے میں تھوڑا بہت آپ جانتے ہوں گے، تو یہ جو پیش آیا غزوہ، اس غزوے میں 900 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینہ سے جو تبوک کا مقام ہے تقریباً 900 کلومیٹر ہے، تو اس کا فاصلہ طے کر کے وہاں جانا تھا۔ تو اللہ پاک نے جب جہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صحابہ کرام تو نکلے، لیکن جو منافق لوگ تھے وہ، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ فاصلہ بہت دور ہے تو ہم تو نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے یہی ان کے بارے میں کہا، اگر قریب کا فاصلہ ہوتا اور انہیں مالک نعمت نظر آ رہا ہوتا نا تو یہ آپ کے ساتھ چلتے، اب انہیں اس دور کا فاصلہ لگ رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ 9 ہجری میں ہوا ہے غزوہ تبوک، فتح مکہ کے بعد۔ روم کی جو سلطنت تھی، وہاں کے جو تبوک کا ساتھ جو سرحد لگتی تھی، مدینہ کے ساتھ جو رومی سرحد لگتی تھی، وہاں کے جو عیسائی حکمران تھے، عیسائی جو تھے وہاں کے رئیس وغیرہ، انہوں نے لشکر اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ عرب میں جب مسلمانوں کی قوت چھا جائے گی تو کہیں یہ رومن امپائر کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو حملہ کر کے ان کو جو ہے ختم کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا
کہ ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے، اس سے پہلے کہ وہ ہماری سرحد پار کر کے جزیرت العرب میں آئیں ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان جہاد کیا، اور جہاد جب اعلان ہوتا ہے تو فرض ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ جہاد فرض ہو چکا تھا، چاہے کوئی موسم تھا، گرمی شدید تھی، کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور مسلمانوں کے جو تھی یہ سال بھر کی جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ کھجوروں کے پھل پر ہی تھا۔ اب وہ فصل جو تھی یعنی تیار تھی، پھل تیار تھا، پھل توڑنا تھا درختوں سے، لیکن حکم ہو گیا جہاد کا کہ چلو شدید گرمی کے مہینے میں، اور ایک طرح سے سمجھیں کہ جب آپ کے پاس ابھی آمدنی آئی نہیں ہے تو پیسہ کہاں سے آئے گا، اور اگر اسی حالت میں چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے کھجور خراب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سال کہاں سے کھائیں گے؟ تو کتنے خوف تھے، کتنی چیزیں تھیں، کتنے خطرات تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نکلو تو نکلو، ہلکے ہو بھاری ہو، سواری ہے نہیں ہے، چلو۔ تو اللہ پاک یہاں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کو ساتھ آپ کے ساتھ نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ دور کا فاصلہ بہانے بنا لیے، اب یہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آئیں گے آ کے قسمیں کھائیں گے، یہ منافق لوگ سیحلفون باللہ، کہیں گے قسمیں کھا کر کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، یہلکون انفسہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے نفسوں کو خود ہی ہلاک کر ڈالا، ہلاکت میں ڈال دیا، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کیا، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ آپ خاموش رہتے تھے اور عفو درگزر کرتے تھے، اور کسی کے ساتھ زبردستی یا اصرار والی بات نہیں آپ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، یہ لوگ آ رہے تھے، اپنے بہانے بنا رہے تھے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، اجازتیں مانگ رہے تھے نا کہ ہم نہیں جا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے تھے، اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ بہرحال اب آپ نے دے دیے تو غلطی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اگر انہیں اجازت نہ دیتے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کا کفر کھل کر سامنے آ جائے، اب اجازت لے کے تو ان کے پاس یہ بہانہ ہے نا کہ ہمیں تو خود رسول نے اجازت دی ہے، تو انہیں کون اب برا بلا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا کفر لوگوں کے سامنے کھل جائے، منافقین کا کفر، حتی یتبین لک الذین صدقوا، اللہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ سچے ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹے لوگوں کو بھی آپ جان لیں، لیکن آپ نے انہیں پہلے ہی اجازت دے دی۔ بہرحال اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ سے اجازت نہیں مانگتے، ان یجاہدوا باموالکم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کسی بھی متقی شخص نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازتیں تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں ہی تردد کا شکار ہیں، ولو ارادوا الخروج، اور اگر یہ نکلنے کا ارادہ بھی کر لیتے، لعدوا لہ، اگر ان کا ارادہ ہوتا نا نکلنے کا، لعدوا لہ عدتن، تو کیا یہ تیاری کرتے کچھ نہ کچھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے یہ جو بہانے بنا رہے تھے نا، وہ بتا رہے تھے، بناتے تھے کہ ہمارا ارادہ تھا لیکن اب ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہوتا تو یہ کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر کے رکھتے، ولیکن کرہ اللہ بعثہم، لیکن اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا، فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، سست پڑا رہنے دیا، اور کہا بیٹھے رہو۔ یہ جو معذور لوگ ہیں نا، جو مدینہ میں جو لوگ رہ گئے تھے، وہ معذور، بوڑھے، بیمار، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی ان بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے اور کوئی کام نہ کرتے، ولا اوزعوا خلالکم،
اور تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرنے میں اضافہ کرتے، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے، یعنی چلے بھی جاتے تو وہ اندر جا کر انہوں نے یہی فساد فتنہ ہی کرنا تھا۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہاری محفلوں میں صفوں میں تمہارے لیے جو صفوں میں دوڑے دوڑے پھرتے، واللہ علیم بالظالمین، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو دوسروں کی باتوں پر بہت کان دھرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے درمیان پھر دوڑتے پھرتے، اور جو ان کی باتوں پر کان دھرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تمہارے اندر موجود ہوتے، تو پھر فساد ہی ہونا تھا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑے فتنے پھیلائے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور آپ کی طرف کوشش کی یا معاملات کو پھیرنے کی، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق واضح ہو گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون، اور ان کو ناگوار تھی یہ بات کہ اللہ کا حکم جب ظاہر ہوتا تھا ان کے منافقت کے پردے چاک ہوتے تھے تو انہیں بڑا ناگوار گزرتا تھا۔ آیت نمبر ہے 49، 49 نمبر آیت، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار رہو فتنے میں تو یہ پڑ ہی چکے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ منافقین میں ایک شخص تھا، جد بن قیس۔ جد بن قیس جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بہانہ لے کر آیا غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے۔ اس کا بہانہ بھی عجیب سا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا زن مرید شخص ہوں اور زن پرست آدمی ہوں، تو روم کی طرف آپ نے جانا ہے تو روم کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں جب ان کو دیکھوں گا اب تو مجھے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نہ جاؤں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی مجھے فتنے میں پڑنے سے بچا لیں، خبردار رہو فتنے میں تو یہ گر ہی چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم تو کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ جنگ کے ماحول میں جہاں تلواریں اور قتال ہو رہا ہو وہاں پر ان لوگوں کو عورتوں کی پڑی ہے اور وہ بہانے بنا رہے ہیں۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے، یعنی آپ کو نعمت ملی، جنگ میں فتح ملی، تو ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ، اور اگر کوئی وہاں پر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنے معاملے پہلے ہی سیدھے کر لیے تھے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ اپنے پیچھے رہنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہمیں پہنچا، فتح ہے یا شکست ہے یا مصیبت ہے، جو بھی ہمیں ملا وہ تو اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر تمام مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے، حل تربصون بنا، کیا تم ہمارے ساتھ اس بات کا انتظار کر رہے ہو، الا احدی الحسنیین، مگر یہ کہ دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اور ہم اس چیز کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے تم کو عذاب پہنچائے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے پہنچائے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، بس تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ مطلب دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ملنی ملنی ہے، یعنی یا ہم غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، تو غازی بن کے لوٹنا بھی اللہ کی نعمت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اور شہادت بھی بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ تمہیں کیا ملے گا؟ ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے تم پر عذاب دے یا خود عذاب نازل کرے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنا مال چاہے خوشی سے دو یا ناخوشی سے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔
اب اگر کوئی منافق ساتھ نہیں گیا اور اپنا بعد میں مال پیش کر رہا ہے آ کے کہ آپ میرا یہ مال لے لیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل نہیں لینا، چاہے یہ خوشی سے دے رہے ہیں نہ خوشی سے مجبوراً دے رہے ہیں، کیونکہ اپنی منافقت پر پردہ رکھنے کے لیے کچھ تو ان کو کرنا تھا۔ تو اللہ نے نبی کو منع کر دیا کہ آپ نے ان کے مال قبول نہیں کرنے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور ان کے قبول کیے جانے میں، ان کا نفقات یعنی چندے قبول کیے جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، سوائے یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور نماز کے لیے نہیں آتے، الا وهم کسالى، مگر یہ کہ سستی سے، ولا ينفقون، اور خرچ نہیں کرتے، الا وهم کارہون، مگر یہ کہ ناگواری اس کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ان چیزوں کی وجہ سے ان کا صدقہ قبول نہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کریں کہ اللہ نے ان کو زیادہ مال دے دیا، زیادہ اولاد دے دی، تو آپ ان کے تعجب نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے بہا، اس کے ساتھ، یعنی ان کے مال اور اولاد ان کے لیے باعث عذاب بن جائیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ آیت نمبر 56 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے میں سے ہی لوگ ہیں، یعنی ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ لوگ جو ہیں ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کسی قسم کے غار مل جائیں، او مدخلاً، یا کچھ داخل ہونے کی، گھسنے کی کچھ جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو اسی کی طرف یہ پھر جائیں گے، وہم یجمحون، اور یہ بھاگ جاتے ہیں اس کی طرف، ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے، منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کو صدقات کے بارے میں تانا دیتے ہیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر ان کو صدقات میں سے دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں صدقات میں سے نہیں دیا جاتا، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی کچھ صدقات تقسیم فرمائے تو منافقین نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، تو ان کو مطلب یہ تھا کہ ان کو نہیں ملا مال، تو آپ پر یہ تانا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں مل جاتا تو خوش ہوتے، نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب یہ ہوا غزوہ وہ غزوہ حنین جس کا ہم نے بھی پہلے پڑھا، تو غزوہ حنین میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کتنا زیادہ مال غنیمت ملا، چاندی اور مویشی وغیرہ بہت زیادہ مال غنیمت ملا، تلواریں یہ وہ۔ تو ابھی یہ جب تقسیم کرنے کا موقع آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کے لوگ ساتھ گئے تھے نا، مکہ سے جو جہاد کرنے کے لیے ساتھ گئے تھے، جو جنگجو گئے تھے، آپ نے سارا مکہ والوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو مدینہ سے جو لوگ گئے، انصار، مہاجرین، جو کہ 10 سال سے نبی کریم کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے، اور پچھلے 14 سال سے 22 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مہاجرین، اور انصار جو تھے وہ 10 سال سے 9 سال سے آپ کے ساتھ تھے، ہر لحاظ سے تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ نہیں دیا، سارا مکہ والوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو آپ نے 9 مسلموں کی جو ہے مؤلفۃ القلوب، ایک صدقات کا ایک مصرف ہے، دلوں کو الفت پیدا کرنا، دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا، اسلام سے قریب لانا، اس مقصد میں آپ نے ان کو یہ سامان دیا۔ کچھ لوگوں کے دل میں خیال آیا، کچھ انصار کے دل میں خیال آیا، یا کچھ مدینہ سے آنے والے لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہم جہاد میں ہم بھی شریک تھے، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے یہ فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے
کہ یہ لوگ تو دنیا کا مال لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، ہمیں یہ تو بات بہت پسند ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں خوش کر دیا اور وہ خوش بھی ہو گئے۔ لیکن منافقین کہاں باز رہنے والے تھے، وہ تو تانا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم انصاف سے نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو تانا دے رہے ہیں، تو اگر انہیں مل جاتا تو یہ خوش ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہتے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا رسول ہمارے لیے کافی ہے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو صرف فقیروں کے لیے ہیں، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو اس پر عامل بنائے جائیں، یعنی جو صدقات کو اکٹھا کریں گے، جو کام اس میں اس اکٹھا کرنے میں جو عامل ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، ان کو اس میں سے بطور تنخواہ دیا جائے گا۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو الفت دینے کے لیے، یعنی نو مسلم جو ہیں ان کو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے، وفی الرقاب، اور قیدیوں کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یہ ہیں وہ 8 مصارف جو کہ زکوٰۃ کے اللہ نے مقرر فرما دیے۔ زکوٰۃ ان مصارف کے علاوہ اور کہیں خرچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ 8 مصرف ہیں۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ان 8 مصارف کو یاد رکھیں کہ یہ وہ بندہ جو ہے زکوٰۃ کا جو مستحق ہے ان 8 مصرف میں سے آتا ہو، ان کے اندر وہ شامل ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اب آپ قیدیوں کو چھڑانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، مسافر کوئی شخص اپنے ملک میں بادشاہ ہو لیکن اب اس سفر میں غریب ہو گیا، اس کو، مجاہدین کو، اور جو زکوٰۃ کے مامورین ہیں ان کو، اور فقراء مساکین کو تو ہم جانتے ہی ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں 8 قسم کے مصارف ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، اللہ نے یہ فرض قرار دے دیا۔ آیت نمبر ہے 61، 61 نمبر آیت۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور لوگوں میں سے، یعنی انہی منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، کیا کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، یہ تو سراپا کان ہے۔ کان کا مطلب یعنی یہ ایک طرح سے ان کے ہاں تانا تھا کہ یہ ہر بات ہی سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتیں سن لیتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو سراپا کان ہے، اذن کہتے تھے آپ کو، تو یعنی تانا دیتے تھے۔ ان کی زبانیں جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، ان کا اذن ہونا، ان کا کان ہونا، نبی کا بہت زیادہ سننے والا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للذین و رحمت للذین آمنوا منکم، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی باتوں کا وہ یقین کر لیتے ہیں۔ یعنی جو بھی کوئی آ کے یہ بہانے بہونے بناتے تھے تو نبی کریم سن لیتے تھے، مان لیتے تھے، یقین کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اس بارے میں یہ چیز تو تمہارے حق میں رحمت ہے، وہ اللہ اور مومنین کا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں رحمت کا باعث ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب ایک شخص جو ہے کسی کے ساتھ درگزر کر رہا ہے اور اگلا اسے کہے کہ یہ تو بندہ ہے ہی بڑا بات کو سننے والا، اذن کہہ کے تانا دے، تو نبی کریم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے پاس آ کے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرزوکم، یہ کہتے ہیں کہ تاکہ یہ آپ کو راضی کریں، آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، اللہ تعالیٰ، یہ یرزوکم میں جو کم جمع کا صیغہ آیا ہے مسلمانوں کے لیے آیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب یہ رہتے ہیں، پھرتے ہیں،
چلتے پھرتے ہیں تو مسلمان بھی تو ان سے ناراض ہو سکتے ہیں اور ان سے ان کے ساتھ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے درمیان ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یہ اس کو راضی کریں. وقت ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو انہیں اللہ رسول کی رضا کی فکر ہونی چاہیے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے، مخالفت کرے، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، ڈرنا چاہیے منافقوں کو، اس بات سے ڈرنا چاہیے، بلکہ دل میں تھوڑا سا ان کے خوف ہوتا ہے، ان تنزل علیہم، کہ کوئی نازل ہو جائے کہ ان کے بارے میں سورتن، کوئی سورت. جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، تو دل میں ان کے ڈر بھی ہوتا تھا کہ کہیں کچھ سورت نہ نازل ہو جائے ان کے بارے میں. تو نبئہم، جو کہ مومنوں کو سارا کچھ ان کے بارے میں بتا دے گی، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم مذاق اڑاتے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ جو تم ڈر رہے ہو، دل لگی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا ہے. یعنی ایسا ہوتا کہ اپنی محفلوں میں جاتے تو ایسے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں بھی کہتے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی صورت ہی نازل ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہو تو پھر اللہ تو نکالنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کہتے ہو تو کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کر رہے تھے. قل، کہہ دیجیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، کھیل کرتے ہو. لا تعتذروا، معذرتیں پیش نہ کرو، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک گروہ کو معافی دے بھی دیں تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. یعنی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے منافقوں میں سے تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، لیکن جن منافقوں نے توبہ نہیں کی انہیں تو ضرور ہی سزا ملے گی. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یامرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائیوں کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں اچھائیوں سے، نیکیوں سے. ویقبضون ایدیہم، اور کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. ہاتھ بند رکھنے سے مراد ہے خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں مالوں کے معاملے میں. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. فنسیہم، بس ہم نے بھی ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ ہے. خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، اور یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت ہے ان پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہ منافق لوگوں کو جو ہیں، ان سے پہلے بھی کچھ ایسے لوگ تھے، یہ انہی کی مانند ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی ان سے زیادہ تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے. فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کے مزے اڑا لو. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی پڑے رہو جیسے کہ وہ پڑے رہے تھے. یعنی جو دنیا کی فضول باتیں اس میں جو لگ جائے اس کے لیے یہ لفظ ہے کہ ان بےہودہ باتوں میں جن میں وہ پڑے ہوئے تھے تم بھی پڑے رہو. اولئک حبطت اعمالهم،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، گھاٹے والے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں خبر پہنچی ان لوگوں کو، منافقوں کو یہ باتیں نہیں خبر میں ملی، یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے کون تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، یہ ان قوموں کے حالات نہیں ملے ان کو، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، اور وہ مدین کی بستیاں اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا تھا، اتتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں تھا اللہ ان پر ظلم کرنے والا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی تھے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یعنی ان لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑو کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، تو ایسے ہی تم بھی ہو، تم بھی اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہو۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ منافق مرد آپس میں ساتھی ہیں اور مرد عورت، تو مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری، باغات کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور مکانات ہیں جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ان کو ملے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس کے بعد جو اللہ کی رضا ہے، رضوان، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ آیت نمبر ہے 73۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا، اور حالانکہ انہوں نے کہا ہوتا ہے، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا جس تک یہ نہیں پہنچ سکے تھے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہوں نے یہ صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ اللہ پاک نے ان کو غنی کر دیا، اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو بڑا دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور روئے زمین پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، لَنَصَدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ منہ پھیر لیا اور یہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جما دیا، ان کے جو دلوں میں نفاق ہے
اللہ نے وہ دل ان کے دلوں میں نفاق جما دیا، الی یوم، اس دن تک، یلقونہ، جب کہ یہ اس سے ملاقات کریں، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جو ہے وہ ڈال دیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ سے جو وعدے کیے تھے اس کی وعدہ خلافی کی، بما یکذبون، اور اس بات پر بھی یہ کہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ آیت جو ہے، جو جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے غنی کر دے گا تو میں ضرور صدقے دیا کروں گا، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ ثعلبہ بن حاطب جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تو شروع میں سمجھایا کہ مالدار ہونا تو مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، تو لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے مال دے گا نا تو میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تھوڑا مال اللہ تمہیں دے دے اور تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی تم ناشکری کرو۔ تو وہ لیکن کرتا رہا اصرار، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی، تو پھر واقعی وہ مالدار ہو گیا۔ اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں اس کی نمازیں قضا ہونے لگی، پھر نمازیں چھوٹنے لگی تو وہ کیا کرتا، مسجد نبوی میں پہلے تو آیا کرتا تھا باقاعدگی سے، پھر جب اس نے مصروف ہوا تو اس نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، پھر جمعے کے جمعے آنے لگا، پھر اور زیادہ مصروف ہوا تو مدینہ سے باہر اس نے رہائش اختیار کر لی، کھلی جگہ لے لی، پھر مدینہ سے باہر جمعے کو بھی نہ آیا جاتا اس سے، پھر جمعے بھی چھوٹنے لگے، اور اس طریقے سے وہ بالکل ہی غافل ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا، مال کی محبت میں اتنا اندھا ہوا کہ جب اس پر سال گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور آپ نے لکھ کر دیا کہ یہ چیزوں کی اتنی اتنی زکوٰۃ ہے، مویشیوں کی اتنی ہوگی اور بھیڑوں کی اتنی، اونٹوں کی اتنی، جو بھی چیز تھی آپ نے لکھ کر بھیجا۔ تو اس نے جب کرندے لینے گئے زکوٰۃ، اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ٹال مٹول کرنے لگ گیا اور ان حضرات کو واپس بھیج دیا، کہنے لگا کہ میں خود لے کر آ جاؤں گا مدینہ میں، تم جاؤ۔ اس طریقے سے پہلے اس نے ٹالا کہ میں بعد میں دوں گا، بعد میں آنا، بعد میں گئے تو پھر کہنے لگا میں خود لے آؤں گا، اس طریقے سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیب کی ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور یہ وہ منافق لوگ ہیں جو خوشی سے مومن صدقات دیتے ہیں یا ان پر بھی عیب لگاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مومن زیادہ زیادہ صدقات دیتے تو یہ کہتے کہ لو بھائی یہ تو دکھاوے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مخلص مومن کے پاس تھوڑا ہوتا اور وہ تھوڑا صدقہ لے کر آتا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے لو یہ کچھ صدقہ دینے والا تھا جو اس نے دیا، اتنا تھوڑا بھی کوئی دیتا ہے۔ یعنی ان کا کام یہ، خود تو یہ دیتے نہیں ہیں، اور جو سچے مومنین ہیں ان پر یہ تانے دیتے ہیں، ان کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، کہ یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالی ہرگز ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، ان کا انکار کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی عادت مبارکہ تھی معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آ کر معافی مانگتے تھے یا کچھ بات ہوتی تو یہ کہہ دیتے
تو آپ بھی ان کے درگزر آپ بھی ان سے کر لیتے. پھر ایک جو آیت یہ نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ 70 مرتبہ بھی آپ اگر بخشش مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ جو تھے نا یہ عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. وہ مخلص سچے پکے مومن تھے. تو عبداللہ بن ابئی مر گیا تو اب ان کا جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست لے کر آئے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں اور اس کی بخشش کی دعا کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی دلجوئی کے لیے بھی، اور آپ کے ذہن میں تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا عبداللہ بن ابئی کا. کیونکہ ابھی تک اللہ پاک نے منع نہیں کیا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا. اور ان کی دلجوئی کے لیے جو صحابی تھے ان کے بیٹے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا کہ یہ عبداللہ بن ابئی کو کفن میں دے دو تو میں مغفرت بھی کروں گا، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آپ نے کرتا دیا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بدر کے میدان میں قیدی بن کر آئے تھے نا، ان کے جسم پہ کرتا نہیں تھا، اور وہ کرتا جو بھی آپ دراز کرتے، ان کے چچا جو تھے طویل القامت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو جب رسیوں سے باندھا گیا تو ان کے جسم پر نشان بڑے پڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو لباس دے دیا جائے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے لباس پیش کیے، لیکن کسی کا پورا نہیں آیا. تو یہ جو عبداللہ بن ابئی تھا، اس کا لباس ان کے چچا کو پورا آ گیا تھا. تو کچھ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ اس احسان کا بدلہ بھی ہو جائے گا، اور آپ چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں رحم دل نرم دل تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، اس کی بخشش ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر دی عبداللہ بن ابئی کے لیے. اور آپ نے اللہ پاک یہ والی آیت ہے نا کہ 70 بار بھی آپ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک مجھے منع نہیں کیا نا، 70 بار کرنے کا کہا ہے نا، تو میں 70 بار سے زیادہ کر دوں گا استغفار. یعنی اتنے آپ رحم دل تھے. تو آپ نے اس طریقے سے جب یہ کیا تو اللہ پاک نے اب یہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کا استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ توبہ نہیں کر کے مرا، توبہ نہیں کی، اسے توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، اور اپنے نفاق پر اس کو موت آئی ہے، اس لیے اب اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اب اللہ پاک نے اگلی آیت میں آیت نمبر 84 میں منع بھی کر دیا کہ آئندہ آپ منافقین کے جنازے نہیں پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے. یعنی قبر پہ کھڑے ہو کر استغفار کیا تھا نا، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں گے دعا کے لیے. انہم کفروا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کا کے ساتھ کفر کیا، ورسولہ، اور رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا، اور مرے اپنے کفر پر مرے، وہم کافر فاسقون، نافرمان تھے. توبہ کر لیتے تو اللہ معاف کر دیتا، اب کفر پر مرے ہیں تو اب اللہ معاف نہیں کرے گا. ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں وہ تعجب میں نہ ڈالیں کہ اگر اللہ ان سے ناراض ہے. لوگوں کے دلوں میں بھی یہ سوال آتا تھا، خیال آتا تھا کہ اگر اللہ ان سے اتنا ہی ناراض ہے تو پھر ان کو اتنا خوشحالی کیوں دی ہوئی ہے، مال اور اولاد اتنے دیے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس پر تعجب نہ کرو، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے انہی چیزوں سے ان کو عذاب دے دنیا میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان بھی کفر کی حالت میں ہی نکلے. آیت نمبر ہے 86. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی سورت
یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو کیا کرتے ہیں؟ استاذنک اولو الطول منہم، تو یہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں یہ آپ سے اجازتیں مانگنے آ جاتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القائدین، ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہاں ان کے ساتھ ہم رہ جائیں، یعنی ہمیں پیچھے رہنے کے لیے چھوڑ دیجئے۔ رضو بان یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر راضی ہو گئے، اس بات پر خوش ہو گئے کہ یہ پیچھے رہنے والی جو لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، یہ ان میں رہنے میں خوش ہو گئے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بات سمجھتے نہیں کہ یہ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، انہوں نے جہاد کیا ہے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کی ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور اعرابی جو ہیں دیہاتی، ایک تو منافقین تھے نا جو سٹی میں رہتے تھے، مدینہ شہر میں رہتے تھے، اور جو بدو تھے انہیں عربی کہا جاتا تھا، وہ دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے، لیوزن لہم، کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اجازتیں مانگی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھ رہے جو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان کے ساتھ یہ بھی سب بیٹھ رہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جلد ان کو ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دردناک پہنچائے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَج، جو لوگ کمزور ہیں، یعنی حقیقی طور پر جو کمزور ہیں اور جو بیمار ہیں، ان پر تو کوئی وہ نہیں ہے، سرزنش نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ پاک نے ان کو کوئی الزام نہیں دیا۔ ولا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور کچھ ایسے غریب لوگ تھے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں پر کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے کوئی جانے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ تو واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک، اور نہ وہ لوگ، ان لوگوں پر کوئی حرج ہے یا ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جب کہ وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں، یعنی کچھ ایسے غریب صحابہ تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، تو چونکہ جانا تھا تبوک کے مقام پر اور وہ 900 میل دور تھا، تو اس کے لیے سواری کی ضرورت تھی۔ تو ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی، ایک سواری کو 3 لوگوں میں بانٹا گیا تھا۔ تو جب وہ بھی سواریاں ختم ہو گئیں کہ ایک سواری 3 لوگوں میں بانٹی گئی کہ وقفے وقفے سے سوار ہوں گے، باری باری پیدل چلیں گے اور باری باری سوار ہوں گے۔ اب وہ سواریاں بھی ختم ہو گئیں، تو کچھ جو صحابہ بےچارے بچ گئے، وہ ان کو اس میں بھی حصہ نہ ملا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ ہمیں ساتھ لے چلیں، لیکن آپ کو پاس سواری کوئی نہیں تھی، تو آپ نے کہا قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، میں تمہیں کس پر سوار کروں۔ تولوا، تو وہ پھرے گئے، یعنی پھر وہ جب واپس گئے، واعینہم، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حزنا، وہ غمگین تھے کہ ہمیں جہاد میں جانے کا موقع نہیں ملا، اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ اس بات سے غمگین تھے کہ کیا چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مال بھی نہیں ہے اور جان بھی خرچ نہیں ہو رہی، تو وہ کیا خرچ کریں۔ انما السبیل، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، یہ چیز جو ہے کہ الزام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الزام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں اور وہ غنی ہیں،
وہ پیچھے رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں. رضو بان یکونوا مع الخوالفی، وہ اس بات میں خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون، پس وہ جانتے نہیں کہ پیچھے رہنے میں کتنا بڑا نقصان ہے، وہ یہ جانتے نہیں. 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے. یا تذرون الیکم، آپ یہ معذرتیں کرتے ہیں آپ سے آ کر. اذا رجعتم الیہم، معذرتیں بلکہ کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، یا تذرون، مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ اب جب تم لوٹ کر آؤ گے جہاد سے، غزوہ تبوک سے جب تم واپس آؤ گے تو پھر یہ آئیں گے تمہارے پاس معذرتیں لے کر. قل لا تعتذروا، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم معذرتیں پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہم تمہارے بات پر کا یقین نہیں کریں گے. پہلے جانے سے پہلے تو آپ سلم خاموشی سے ان کو اجازتیں دیتے رہے نا، لیکن اب اللہ نے کہا ہے کہ اب دوبارہ ہی آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا دی ہیں. یہ مومنین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مومنین جہاد سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ ان کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ساتھ اپنی بھائی چارگی کا یقین دلائیں گے، اپنے ایمان کا یقین دلائیں گے. تو مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کہہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال اور اس کے رسول نے دیکھ لیے ہیں. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. وہ عالم الغیب ہے اور ظاہر کا اور غیب کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تو یہ تمہارے سامنے آ کر، اذن قلب تم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے سامنے آ کر یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تم ان سے درگزر کر لو، یہ کہیں گے کہ تم ان سے درگزر کر لو. فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ یعنی جیسے سزا تو کوئی نہیں دی نا اللہ پاک نے دنیا میں، نہ نبی سے کہا ہے کہ ان کو سزا دو، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ان سے درگزر کر لیں، یعنی کوئی سزا تو نہیں ہے، سزا تو اللہ نے ان کو دینی ہے. تو انہم رجسن، اللہ پاک کہتے ہیں ان سے درگزر تو تم کر لو لیکن یہ ناپاک ہیں، یہ جان لو کہ یہ لوگ سراپا گندگی ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اس کے نتیجے میں جو یہ کر رہے ہیں، ان اعمال کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جنگ کی ہو. معاشرے میں رہ رہے تھے، ساتھ رہ رہے تھے، مسجدوں میں بھی آتے جاتے تھے. آپ نے کبھی کسی منافق کو منع نہیں کیا تھا کہ تم مسجد میں نہ آؤ. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے روکا. باقی کہا ہے کہ یہ جو آپ سے معذرتیں درگزر کہتے ہیں کہ ہم سے کرو تو آپ کر دو. ان کے درمیان یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں. لیکن یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشنا اگر ان کی کفر پر موت آ گئی. اور ایک درگزر کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ شاید بعد میں کسی کے دل میں ایمان کی رمق جاگ جائے اور یہ اپنے نفاق سے توبہ کر لیں. ایک یہ بھی مقصد تھا، ان کو معاشرے میں رچے بسے ہوئے تھے تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنا تزکیہ کر لیں، توبہ کر لیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 96، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے اس لیے بھی قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، لیکن اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. یہ جو عراب ہیں، عربی ہیں، جو دیہاتی جو ہیں، یہ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، کیونکہ یہ دیہاتی منافق جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے، دیہاتی میں رہنے والے، اجڑ گنوار ہوتے ہیں،
ان کے دل ذرا زیادہ سخت ہوتے ہیں شہروں میں رہنے والوں کی نسبت. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب کفر میں تھے تو کفر میں بھی زیادہ سخت تھے، اب منافق میں نفاق میں آئے ہیں تو نفاق میں بھی یہ زیادہ سخت ہیں دوسروں سے. تو یہ اس بات کے لائق ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نے جو نازل کیا اپنے رسول پر یہ اس کا علم نہ رکھیں، یعنی ان کو علم ہے بھی نہیں، اور یہ اب اسی لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا علم نہ دے. اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ، اور عرابیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ما ينفق مغرمن، جو کہ خرچ کرنا ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، یہ اس کو کیا مغرم کہہ رہے تاوان سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہم پہ لگ گئی، ہمیں صدقہ دینا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ تاوان ہو گیا، ہم اسلام لائیں اور ہم پر یہ تاوان پڑ گیا. تو یہ اس تاوان کا اس کو تاوان سمجھ رہے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت کا کوئی چکر آ پڑے. علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں انہی پر مصیبت کا چکر آئے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ کیا چاہتے تھے کہ مسلمان کسی ایسی مصیبت کے چکر میں پھنس جائیں کہ انہیں اپنی پڑ جائے اور یہ جو احکام ہم پر نافذ ہو رہے ہیں ہمیں اس سے آزادی مل جائے. تو اللہ نے کہا کہ انہی پر مصیبت کے چکر پڑنے والے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اب یہ جو اعراب کا ذکر بار بار آ رہا ہے یہ ان کی خصلتیں، بدوؤں کی، دیہاتیوں کی، جو کہ کافر اور منافق تھے، ان کی خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے جو ایمان لائے تھے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، عرابیوں میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور وہ پکڑتے ہیں اس بات کو، لیتے ہیں کہ جو وہ خرچ کریں. پہلے والوں نے کیا پکڑا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان پکڑا، یعنی سمجھا. جب تاخیزو کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ اس حیثیت سے لیا کہ سمجھا. تو اب ان لوگوں نے کس حیثیت سے جو خرچ کرتے ہیں کس حیثیت سے لیا؟ قربات عند اللہ، کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہا قربت لہم، تو ہاں یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی ان اچھے لوگوں کو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے پہلوں میں. سابقون الاولون کی جو ایک اصطلاح اللہ تعالیٰ کے ہاں استعمال ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان کیا نبوت کا اور اسلام کی طرف دعوت دی، سب سے پہلے لپک کر جو اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید، یہ سارے لپک کے جو اسلام قبول کیے. اور اس وقت جب ابھی چپکے چپکے اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی تو 40 لوگ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ ہیں، تو یہ حضرت زنیرہ ہیں. یعنی 40 لوگ تھے جو پہل ایمان لے آئے، بالکل ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے. یہ ہیں پہلوں میں سبقت لے جانے والے. اس کے بعد اور جو مکی زندگی کے جو 13 سال ہے ان میں جو ایمان لائے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولین کہا. پھر جو یعنی فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے نا، وہ باقی مدینہ میں گئے تو مدینہ میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، یہ سارے مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لے آئے وہ ہیں اولین ایمان والے. لیکن ان میں بھی جو سبقت لے گئے ان کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ اولین میں جو سبقت لے گئے، پہلوں میں جو سبقت لے گئے، مہاجرین سے ہوں اور انصار سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. یعنی ایک جو پہلے لوگ ایمان لائے، اب بعد میں جو ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے کاؤنٹ کیا ہے کہ پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وعد لہم جنات تجری، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں باغات
بہتی ہیں تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور آپ کے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں منافق موجود ہیں۔ ومن اہل المدینۃ، مدینتی، اور جو مدینہ کے اندر ہیں ان میں جو منافق ہیں، مردو علی النفاق، یہ ماہر ہو گئے اپنے نفاق پر۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، 2 بار عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو لوٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف۔ اب 2 مرتبہ جو سزا ہے اس کی تشریح کافی طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن صحیح علم تو اللہ کو ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں 2 بار عذاب دیں گے۔ ایک سزا تو یہ ہوئی کہ بظاہر جو انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی آس لگائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، تو یہ جلتے کڑتے رہے، تو یہ ایک طرح سے ان کی سزا ہے۔ اور دوسری سزا جو ہے وہ یہ کہ ان کا نفاق کھل گیا اور دنیا میں ان کو ذلت اٹھانی پڑی، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، باقی اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ وہ لوگ ہیں، ایک تو اس طرح کے نفاق والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، کہ جو گناہ انہوں نے کیے انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ کچھ منافقین تھے جو اعتراف کر رہے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اچھے اور برے اعمال آپس میں مل گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں۔ اصل اللہ ان یتوب علیہم، یعنی برائیاں بھی وہ انہوں نے کی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو ممکن ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اب وہ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ امید ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کر لیں۔ پہلے جو لوگ تھے نا جو پکے منافق، اللہ نے کہا کہ ان سے کوئی مال ان کا قبول ہی نہیں کرنا، اب ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ قبول کر لیں، تو طاہرہم، اس سے کیا ہوگا کہ آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کر دیں گے، ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، اور وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے کہ جن کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہو گئے اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جو احادیث ہیں اس میں مخلص کچھ مومنین ایسے بھی تھے جو محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی ایک تو منافق تھے، ایک کچھ سچے پکے مومن تھے، انہوں نے سستی دکھا دی، وہ تھوڑا لیزی ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا ہم آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، تو سستی کی وجہ سے وہ نہ جا سکے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کل 10 حضرات تھے، ان میں سے 7 جو لوگ تھے نا ان کو تو اپنی سستی پر بہت سخت شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے ابھی واپس نہیں پہنچے تھے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، اور کہنے لگے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندے رہیں گے۔ تو آپ جب واپس آئے تشریف لائے تو آپ نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے، اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے چونکہ خود اپنے آپ کو سزا دی ہے تو اب میں بھی انہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کو کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے جب کہا نا عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ نے کہا کہ ان کا مال بھی لے لیں صدقے میں اور ان کو پاک کریں، ان کے لیے دعا کریں، تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ تو ان 7 حضرات میں وہ حضرت ابو لبابہ بھی شامل تھے جن کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جو تھا غزوہ بنو قریظہ اس میں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو اس میں حضرت ابو لبابہ
بھی ان میں شامل تھے، انہوں نے بھی ستون سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت ابو لبابہ کا جو ہے واقعہ یہ ان سے مختلف ہے، الگ ہے۔ تو یہ جو باقی 7 صحابہ ہیں یہ غزوہ تبوک والے تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امید دلا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سارے حضرات کو کھول دیا۔ تو یہ جو ستون تھے ان کو جب ان کی توبہ قبول ہوئی، انہیں آزاد کیا گیا، پھر یہ شکرانے کے طور پر اپنے مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے مال قبول کر لے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ مال کو قبول کرنے کا حکم دیا۔ آگے آیت ہے آیت نمبر 104، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صدقے قبول نہ کرے تو ہمارا کیا حال ہو۔ ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا صدقہ قبول کر لیا۔ پہلے لوگوں کے جب صدقے قبول نہیں ہوتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی، تو جس صدقے کو نہیں کھاتی تھی تو وہ گویا قبول نہیں ہوا، تو وہ آدمی تو اس کا تو کوئی پردہ نہیں رہتا تھا، سارے لوگوں میں مشہور ہو جاتا تھا کہ اس کا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے صدقات کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نہیں بھی قبول کیا ہوتا تو پردہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پردے جو ہیں کھولتے نہیں ہیں اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ باقی 104 نمبر آیت ہو گئی، انشاءاللہ کل باقی کل۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر، اہل انت ان تعبد، اہل انت ان تحمد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا